کہتے جی کہ اہل سنت والجماعت میں اور جماعت اسلامی میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو مجھے پتہ نہیں کہ جماعت اسلامی سے تمہاری کیا مراد ہے۔ آج کل تو سینکڑوں جماعتیں ہیں، کوئی اسلامی جماعت ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی انصاری اسلام ہے، کوئی حزب اسلام ہے، لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کا معنی یہ ہے کہ جس کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل حضور کی سنت کے مطابق ہو اور صحابہ سے محبت کرنے والا ہو اور صحابہ کے اقوال و اعمال پہ عمل کرنے والا ہو۔ کیا ہوا؟ بہرحال اس کی وجہ یہ ہے، بات کو سمجھیں، کہ اللہ کا قرآن اترا ہے، ایک واسطہ جو ہے وہ تو حضرت جبرائیل ہے علیہ السلام کے اللہ سے قرآن لائے، دوسرا واسطہ حضرت محمد الرسول اللہ ہیں، حضور پاک نے قرآن پڑھ کے آگے پہنچایا، اور ہم تک پہنچانے کا واسطہ جو ہے وہ اصحاب رسول اللہ کہ انہوں نے حضور سے پڑھا، تابعین، تبع تابعین، اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلایا۔ تو جو اہل سنت، حضور کی سنت اور صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اب وہ اسلامی جماعت ہوئی اور جماعت، اللہ کو پتہ۔ اصل میں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اعمال، اس کی بڑی آسان سی بات ہے کہ ان کی شکل دیکھیں، لباس دیکھیں، نماز دیکھیں، روزہ دیکھیں، تلاوت قرآن دیکھیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، معاملات دیکھیں۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو اہل سنت ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو لاکھ کہتا ہے اہل سنت، تو کہنے سے تو کوئی اہل سنت نہیں بن جاتا۔ میرے بہنوئی جو ہیں، میری بہن کو خرچہ بھی نہیں دیتا، تو کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ حالانکہ بیوی کا خرچہ، نان، نفقہ، سکنا، سب اس کے ذمے شریعت نے واجب کیا۔ اگر نہیں دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہے اور قیامت میں حقوق العباد میں بھی پکڑا جائے۔ تو ایسے لوگوں سے ضرورت کیا ہے پھر تعلق رکھنے کی، جب وہ خرچہ بھی نہ دے، نفقہ بھی نہ دے، عزت بھی نہ کرے، تمہاری بہن زکوٰۃ کھا کے گزارا کرے، پھر ایسے ذلیل آدمی کے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دو بھائیوں پر جھوٹی تہمت کا الزام ہے، اسلامک لا کا پرچہ ہے، ان لوگوں سے دشمنی تھی، ان نے جھوٹا پرچہ درج کروایا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر واقعی آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہے تو سب سے قید سے چھڑانے والی آیت جو ہے وہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہی آیت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ سے نکل آئے، اس قید خانے سے بھی نکل آئے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ میری یہ تسبیح نہ کرتا تو ساری زندگی اس کی جو تھی وہ مچھلی کے پیٹ میں قید رہتا، لیکن تسبیح کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس قید سے چھڑا دیا، اور انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی۔ اور ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے اسم اللہ الاعظم، اللہ کا اسم اعظم ہے، الذی اذا دعی بہ استجاب، جو اس سے مانگے گا اس کی دعا قبول ہو۔ تو اپنے بھائیوں سے کہیں کہ وہ دن میں، رات میں، خاص طور پہ تہجد کے وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ کی مدد پکڑیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ آیت مبارک جو ہے روزانہ کم از کم 1000 دفعہ دو، یعنی جتنا پڑھیں گے نا جلدی، ایسے اسباب اللہ پیدا فرما دیں گے کہ خود بخود وہ قید خانے ختم ہو جائیں گے۔ کسی نماز کے بعد نفل نہیں ہوتے، نفل تو ویسے ہی کوئی پابندی نہیں ہے نا، پڑھو تو پڑھو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو۔ مثلا عشاء کی نماز، تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور 3 رکعت وتر واجب ہے، باقی نفل ہے، پڑھ سکتے ہو پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو نہ پڑھو۔ نفل کا معنی یہی ہے نا کہ وہ ایک زائد عبادت ہے، لیکن نفل نہ چھوڑا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جب ہماری نمازوں کا حساب ہوگا نا، تو اگر ہماری نمازوں میں قصور ہوگا اور یقیناً ہوگا تو اس کو نفل سے پورا کیا جائے گا۔